السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ میں ہوں غلام مرتضیٰ ٹیکنیکل یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے دنوں ہمارے ایک اسلامی تہوار تھا، یعنی عید الاضحیٰ، عید القربانی بھی کہا جاتا ہے، عید الاضحیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا تہوار ہے، اسے سنت ابراہیمی بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں کافی علماء نے آپ کو تقریریں بھی سنائی ہوں گی۔ بہرحال یہ ہمارے مسلمانوں کے لیے ایک اہم تہوار ہے، قربانی کا تہوار ہے۔ تو قربانی ہوئی، ہم نے بھی کی۔ تو ہمارے دو حصے تھے، ایک جو ہے ہم نے بکرا کیا، دوسرا جو ہے ہم نے بیل کیا۔ تو اس طرح گوشت لے کر آئے، 2 دن بیزی رہے، گوشت لے کر آئے، گھر میں تقسیم کیا، ہمسائیں میں تقسیم کیا، کچھ رشتہ داروں میں بھی تقسیم کیا۔ تو یہ سارے کا گوشت اسلوبی سے طے پا گیا۔ تو امید کافی ہے کہ آپ بھی ٹھیک ہوں گے، آپ نے بھی عید انجوائے کی ہوگی، اچھے اچھے پکوان بنائے ہوں گے، رشتہ داروں کے ہاں گوشت دیا ہوگا۔ تو کورونا کی جو صورتحال ہے، عید پر SOPs کے تحت تمام منڈیاں لگائی گئیں، مارکیٹیں بھی کھولی گئیں اور کچھ مارکیٹیں بند کر دی گئیں، کیونکہ سمارٹ لاک ڈاؤن کیا گیا۔ اور سمارٹ لاک ڈاؤن کا یہ ہوتا تھا کہ اس میں کچھ دکانیں کھلی ہوتی تھیں، کچھ بند ہوتی تھیں، اور پولیس اور دوسرے ادارے بھی کرتے رہتے تھے، لیکن وقتاً فوقتاً وہ مارکیٹیں کھلتی رہتی تھیں، اور جس سے شاپنگ بھی جاری رہی، لوگوں کو سہولت رہی۔ بہرحال اچھا سسٹم رہا، کورونا پر بھی کنٹرول پا لیا گیا، اور پاکستان میں 80% جو کیسز کم ہو گئے۔ تو ابھی 20% رہ گئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ نیکسٹ ویک تک وہ بھی نکل جائے گا۔ اور گزشتہ دن جو ہے پچھلے 24 گھنٹے میں پاکستان میں 330 کیسز آئے ہیں، اور 8 اموات ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے ایک دن جو ہے 6 اموات۔ تو الحمدللہ پاکستان میں کرونا کی صورتحال بہتر ہے، اور پاکستان دنیا میں 4تھے نمبر پر آ گیا ہے کہ جس نے کنٹرول کیا ہے۔ بڑی بڑی طاقتیں ابھی تک کنٹرول نہیں کر پا رہی ہیں، امریکہ ہے، اپنا برطانیہ ہے، انڈیا ہے، ایران ہے، اور تو وہ کنٹرول نہیں کر پا رہی ہے، لیکن پاکستان نے الحمدللہ کنٹرول کیا۔ عید نماز بھی ہم نے مسجدوں میں پڑھی اور عیدگاہ میں پڑھی، اور SOPs کے تحت پڑھی۔ ہمارے وزیر اعظم، ہمارے نمائندے، ہمارے جتنے لوگ ہیں، سب نے عید نماز جو ہے مسجدوں میں پڑھی۔ تو اسے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں کرونا کے وار کم ہوئے ہیں، اور ساتھ ساتھ دوسرے ادارے بھی کام کرنا شروع کر دیے۔ تمام انڈسٹریاں آہستہ آہستہ کھل رہی ہیں، اور پاکستان میں کاروبار تقریباً جو ہے کھل چکا ہے، اور کام پر جا رہے ہیں لوگ۔ باقی سکول، کالج اور یونیورسٹیاں جو ہیں وہ نیکسٹ مہینے ستمبر کے پہلے ویک میں یا سیکنڈ ویک میں کھل جائیں گے، یہ گورنمنٹ کا کہنا ہے۔ اور باقی جو پاکستان الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے، موسم بھی بہت اچھا ہے، کہیں بارشیں بھی ہو رہی ہیں۔ دوسری میں بات کروں پنجاب اور سندھ کے حکومت کے موازنے کی، تو پچھلے دنوں پنجاب میں بھی بارش ہوئی اور سندھ میں بھی بارش ہوئی۔ پنجاب میں قدر کنٹرول کیا گیا۔ ہوتا یہ ہے کہ بارش جب برس جاتی ہے، بارش جب ختم ہو جاتی ہے، بعد میں ہمارے بلدیاتی ادارے یا دوسرے ادارے جو ہیں وہ ایکٹیو ہوتے ہیں، اور بعد میں وہ پانی کو نکالتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا ہے کہ بارش برس رہی ہے اور اس دوران وہ آ جائیں اور اپنا سسٹم لگائیں اور پانی نکالیں، ایسا نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں ہوتا۔ کیونکہ ہم لوگوں نے ان اداروں میں کام کیا، ہمیں پتہ ہے کہ کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ اس کی وجوہات یہ ہوتی ہیں، جو ان کے پمپ ہوتے ہیں یا ان کی موٹریں ہوتی ہیں وہ الیکٹریکل سپلائی سے چلتی ہیں، یا پھر وہ پمپ جو ہوتے ہیں وہ جنریٹر سے، یا اپنا جو ان کے ڈیزل والے انجن ہوتے ہیں ان سے چلتی ہیں۔ تو لہٰذا بارشوں کے اندر یہ ایکشن نہیں ہو سکتا۔ بارش برس رہی ہو اس دوران جو یہ ایکشن نہیں ہوتا۔ یہ ایکشن اس وقت ہوتا ہے جب بارش رک جاتی ہے، تھم جاتی ہے، تو پھر بلدیاتی ادارے یا دوسرے ادارے ایکشن کرتے ہیں۔ پنجاب میں یہ ادارے ایکٹیو نہیں ہو رہا ہے۔ تو کچھ دوستوں نے لاہور کی تصویریں جو ہے بھیجیں، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ یہ ادارے کیسے کام کرتے ہیں۔ یہ ادارے اس طرح کام کرتے ہیں، جب بارش تھم جاتی ہے تو پھر وہ لوگ آتے ہیں، اور جن علاقوں میں پانی ہوتا ہے
वो लोग पंप लगाते हैं उनका। उन्होंने बारिश बरसने के दौरान तस्वीरें खींची और भेज दी, लेकिन बाद में उन्हीं इलाकों की तस्वीरें जब सामने आई तो पानी था ही नहीं। लिहाजा बल्दियाती इदारों ने बहुत अच्छा काम किया, एक्टिव रहे। मुल्तान हो, फैसलाबाद हो, किसी इदारे ने अपनी कोताही नहीं दिखाई बल्कि एक्टिव रहे। और पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह बारिशों के समय में भी पानी नहीं खड़ा हुआ। पहले लाहौर में बहुत पानी खड़ा होता था और पिछले वज़ीर आला साहब थे, वो भी पिक्चर बनाते थे, तस्वीरें बनाते थे, शोबाजी करते थे। लेकिन ये वज़ीर आला गाड़ी में घूमता था, निकल आता था बाहर, देखता था मेरे इदारे क्या काम कर रहे हैं, ये वासा वाले क्या काम कर रहे हैं। वासा वाले ने बहुत अच्छा काम किया। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, कुर्बानी के सिलसिले में ये जो हमारी उजड़ी होती है, यानी बैल का या गाय का पेट होता है जिसे आप अलैश कहते हैं, वो अलैशें हम लोग रोड पे फेंक देते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी गलती होती है। जगह जगह पॉइंट बनाए जाते हैं, वहाँ फेंकनी चाहिए, नहीं हम लोग क्या करते हैं, रोड के किनारे जाकर फेंक देते हैं। वो बल्दिया वाले कभी उठाते हैं, कभी नहीं उठाते। इस दफ़ा क्या हुआ, दिन को लोग जो है अलैशें फेंकते थे, रात को बल्दिया वाले वासा वाले काम करते थे और वो अलैशें उठा कर साफ करते थे। अभी कल ही ईद का दूसरा दिन था तो हमने देखा कि रोड पे अलैशें पड़ी हुई थी, लेकिन आज सुबह जब हम गए वाक़ के लिए कोई अलैशें नहीं थी, बिल्कुल साफ़ था। फोन बिल्कुल हाथ की साफ था, पानी का सत्ते मार दिया गया था, हर चीज़ बिल्कुल साफ थी। तो इसका मतलब ये है कि पंजाब की मौजूदा हुकूमत जो है वो काम कर रही है, लेकिन इस काम को मीडिया नहीं दिखा रहा है। इसलिए कि मीडिया जो दिखाता है वो उन लोगों को दिखाता है जिनका सियासी कद काट है। मिसाल के तौर पर शहबाज शरीफ हो गया, नवाज शरीफ हो गया, ज़रदारी हो गया, या बड़ी बड़ी फैमिली जो सियासी फैमिली है उनके पीछे लगा हुआ है और उनसे कुछ लेता भी है, पैसा वैसा लेता है। इमरान खान तो ने वादा किया हुआ है कि मैं आवाम का पैसा किसी ललत रले काम में नहीं खर्च करूँगा, और वो नहीं कर रहा। उसने कोई यहाँ कोई प्राइवेट मशीन ही नहीं लगाई है, किसी को ठेका भी नहीं दिया है, बल्कि उन्हीं इदारों ने काम किया है। वासा वालों ने काम किया, LD वालों ने काम किया, सब ने काम किया, उन्हीं इदारों ने काम किया और उन्हीं इदारों ने ये अलैशें भी उठाई, सफाई भी की और पानी भी निकाला। पहले भी ये इदारे मौजूद थे लेकिन नहीं करते थे। कराची का हाल देखो, कराची में भी ये इदारे मौजूद हैं, लेकिन अभी वहाँ आर्मी आ चुकी है, अभी वहाँ आर्मी जो है पूरा काम कर रही है और धीरे धीरे कराची का कंट्रोल भी हो सकता है आर्मी के हाथ में आ जाए, क्योंकि सिंध हुकूमत नाकाम हो गई है। बाकी कहते हैं कि इमरान को सियासत नहीं, थोड़ा सा अगर मान लिया जाए, थोड़ी सी भी आपकी बात मान ली जाए, इमरान को सियासत नहीं आती। जो 30-30 साल से 40-40 साल से सियासत में है, सियासी गुरु माने जाते हैं और हमारे यहाँ उनको सियासी गुरु कहा जाता है, यानी सियासत के पंडित हैं। उनको इमरान खान ने नुकरे लगा दिया, अब उनकी चीखें निकल रही हैं। वो गवर्नमेंट से हाथ मिलाना चाह रहे हैं, लेकिन इमरान खान कह रहे नहीं, पहले मुल्क का पैसा वापस करो, बाद में मेरे साथ मेरी कोई ज़ाती नहीं है। उन सियासतदानों को इमरान खान ने चीखने पर मजबूर कर दिया, चिल्लाने पर मजबूर कर दिया, छुपने पर मजबूर कर दिया। अभी कुछ गिरफ्तार हो जाएंगे, कुछ मुल्क से बाहर भाग जाएंगे, कुछ पैसा पेमेंट करेंगे, फिर रहेंगे। तो यानी उन सब को एक ही लाइन में खड़ा कर दिया। ख़ास तौर पर मैं फजल रहमान साहब की बात करूँगा। फजल रहमान साहब को मौलाना कहना ठीक नहीं है, मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। बाकी जो मर्जी कहते हैं, ये गवर्नमेंट दीन की कोई खिदमत नहीं की है, तो लिहाजा वो सियासी वर्कर है, सियासत के तौर पर उसका नाम दिया है। मौलाना साहब बहुत पुराने सियासतदान हैं, हर गवर्नमेंट का वो हिस्सा रहे हैं, लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट उसके बगैर चल रही है। तो मौजूदा गवर्नमेंट ने उसको इतना ज़लील किया है, जिस मकाम पर भी गए ज़लील हो, सदारती इलेक्शन हो, सेनेट का इलेक्शन हो, धरना हो, कुछ भी हो, उसको बहुत ज़रूर किया है। अभी वो असेंबली में खड़े होकर उनके जो एक बेटा है और एक भाई है, जो बातें कर रहे थे वो ऐसे था जैसे सास जो है बहू को भी लगा रही है, सास बहू का गिला कर रही हो या बहू सास का गिला कर रही हो। ये ऐसे लोग देखते, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ। अभी आपको किसने कहा था, जब आपकी सीटें ही नहीं हैं
جب آپ کو یہ کام کرنا ہی نہیں ہے پھر آپ آرام سے بیٹھو 5 سال انتظار کرو، بعد میں دیکھو کیا ہوتا ہے۔ لیکن اس کو اس گورنمنٹ نے اتنا ظلم کیا کہ اب وہ اگر سیاست میں آتا ہے تو میرا خیال ہے اس آدمی کا ضمیر نہیں ہے، وہ آدمی بے ضمیر ہے۔ اگر سنا ہے کہ پیسے کی لالچ میں یہ لوگ کچھ نہ کچھ ایسی انہونیاں کر جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ ایسے کام کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ لوگ پھر دوبارہ ان ہو جاتے ہیں، اور ہماری عوام بھی ایسی ہے، پھر ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اور دوسری بات ہے بین الاقوامی سطح پر یہ ہے کہ انڈیا نے سنا ہے کہ رافیل لیے ہیں، 5 رافیل لیے ہیں، اور ان میں کچھ جو ہیں پرانے ہیں اور کچھ نئے ہیں۔ ان رافیلوں کے بارے میں تبصرے ہو رہے ہیں۔ ہمارا جو F-17 تھنڈر طیارہ ہے، جنگی طیارہ ہے، وہ اس کی رینج بہت زیادہ ہے، رافیل سے بھی زیادہ ہے۔ اس کا ایکشن پچھلے 28 فروری کو ہم نے دیکھ لیا، وہ ایکٹیو بھی ہے، ایکشن میں بھی سب سے بڑا ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے وہ ہمارا اپنا تیار کرتا ہے، ہم جتنی مرضی تیار کر لیں، ہمیں کسی سے مانگنے نہیں پڑیں گے، پیسہ نہیں لگانا پڑے گا، یہی جو اس کی کاسٹ ہوگی وہی ہوگی، لیکن وہ تیارہ ہمارا بین الاقوامی پر بہت پاپولر ہے، لہٰذا رافیل ہمارے لیے کچھ نہیں ہے۔ چائنا نے تو کہا ہے کہ رافیل تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے بڑے بڑے تیارے ہمارے پاس نہیں ہیں۔ لہٰذا انڈیا کا جو یہ کمیشن مافیا ہے، اس کمیشن مافیا نے پھر انڈیا کے خزانے کو چونا لگا دیا۔ تو آپ دیکھتے ہیں وہ چونے کا اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ چونا لگ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ انڈین گورنمنٹ یا انڈین آرمی یا انڈین عوام اس بارے میں کیا خیال رکھتی ہے یا کیا سوچ اپناتی ہے وہ دیکھا جائے گا، لیکن میڈیا تو رافیل کر رہا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں آرمی کے بارے میں، آرمی کے جو راز ہوتے ہیں وہ کسی بھی ملک کے اہم راز ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی اسلحہ یا ویپن لانچ کیا جاتا ہے اس کو پھیلایا نہیں جاتا، اس کا واویلا نہیں کیا جاتا، دشمن کو نہیں بتایا جاتا ہمارے پاس یہ اسلحہ ہے، یہ چیز ہے، میڈیا ٹاک بھی نہیں ہوتی ہے، اس کی کچھ ریزن ہوتی ہیں، جنگی ریزنز ہوتی ہیں۔ دشمن کو چھپا کر مارا جاتا ہے، دشمن کو ایسے مارا جاتا ہے کہ اس کو پتہ نہ چلے میرے پاس کیا ہے۔ جب یہ دشمن کو پتہ چل جائے کہ میرے پاس یہ اسلحہ ہے تو اگلا دشمن جو ہے وہ اس سے بڑا اسلحہ لے کے آئے۔ اب انڈیا کے پاس رافیل آیا تو اس نے پورا میڈیا کیا یہ کیا وہ کیا شور مچایا۔ میرے بھائی کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ اپنے راز ہم کو بتا رہے ہو اور ہم اس سے بڑا اسلحہ لے کر آئیں گے جو رافیل کو بھی مار دے گا، ہمارے پاس آلریڈی ہے، ایسا پر نہیں کوئی، لیکن پاگل پن دیکھ لوں گا کہ وہ لوگ اپنے اسلحے کی اپنے ویپن کی مشہوری کر رہے ہیں۔ چائنا نے آج تک جتنا بھی بڑا ویپنز ہے ان کے پاس اس نے آج تک مشہوری نہیں کی، امریکہ نے بھی مشہوری نہیں کی، آپ اس کی مشہوری کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ کا جو یہ رافیل ہے وہ ہمارے لیے کباڑا ہے اور کچھ نہیں۔ آپ کو مختلف ایجنسیوں نے مختلف رائٹر نے بھی آگاہ کر دیا ہے کہ خیال رہے کہ وہ پاکستان کی سرحد پار نہ کر پائے، اگر وہ پاکستان کی رافیل آپ کا پاکستان کی سرحد پار کر گیا تو وہ کباڑا بن جائے گا۔ تو یہ تو رافیل کی صورتحال ہوگی۔ اب دوسرا یہ ہے ایران اور امریکہ، یہ ہمارے کبوتر جو باز ہوتے ہیں نا، کبوتر جو اڑاتے ہیں، ان کے ہاں ایک کٹی ہوتی ہے، کٹی اس کبوتر کو کہا جاتا ہے جس کے پر جو ہے نکال دیے جاتے ہیں یا کاٹ دی جاتی ہے۔ کبوتر اوپر اڑ رہے ہوتے ہیں تو ان کو اتارنے کے لیے کٹی کو پھینکا جاتا ہے، اور کبوتر جو اسی لالچ میں آ جاتے ہیں، دانہ پھینکتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں اور نیچے اتر جاتے ہیں، اس سے جو ہم دوسرے کبوتر کو بھی گرا کرتے ہیں۔ ایران جو ہے اسرائیل اور امریکہ کے لیے کٹی تھا۔ ایران کی جغرافیائی جو علاقائی جو اہمیت ہے بہت زیادہ ہے، کیوں؟ وہ سنٹرل ایشیا کے سنٹر میں واقع ہے اور کافی سمندر اس کو رکھتے ہیں، اور جو
ابنا ہرمز سی ایریا ہے وہ سارا ایران میں آتا ہے اور دنیا کے سارے جہاز تجارت ادھر سے ہی گزرتے ہیں، اور جیسے وہ راہ اگر بند کر دیتا ہے تو پوری دنیا کی تجارت بند ہو جاتی ہے۔ تو ایران جو ہے ان لوگوں کے لیے کٹی تھا۔ اب چائنا جو ہے اس نے ہاتھ بڑھایا ایران سے، اب ایران سے اس نے دوستی کر لی۔ اب جو سرمایہ کاری انڈیا وہاں کر رہا تھا وہ کینسل ہو گئی ہے اور وہ اب چائنا کر رہا ہے۔ اب امریکہ اور اسرائیل چیخ رہے ہیں بھئی یہ تو ہماری کٹی تھی، ہم جو بھی سینکشن لگاتے تھے اسی پر لگاتے تھے، کبھی حملہ کر دیتے تھے، کبھی اس کو کیسے گھیر لیتے تھے، کبھی کیسے گھیر لیتے تھے، لیکن اب ہم گھیر نہیں پائیں گے۔ اب اسی بات پر گلف کنٹری کو بھی کان پڑ گئے ہیں۔ اگر یہ گلف کنٹریز یعنی عربی کنٹری جتنی بھی ہیں اگر وہ چائنا کے بلاک میں چلے جاتے ہیں تو پھر اسرائیل کا اثر وہاں ختم ہو جائے گا اور امریکہ کا اثر بھی وہاں ختم ہو جائے گا۔ اب اسی اثر کو برقرار رکھنے کے لیے اور اس کٹی کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے امریکہ کوشش کر رہا ہے کہ ایران کس طرح ہمارے پاس آ جائے یا ہمارے ہاتھ میں آ جائے، جس طرح اس کو پریشرائز کیا جائے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے۔ چائنا کا یہ اصول ہے جہاں وہ بیٹھ جاتا ہے اور اس ملک کی حفاظت بھی کرتا ہے اور اس کو پیسہ بھی دیتا ہے اور اس کے ہاتھ تجارت بھی کرتا ہے۔ بنگلہ دیش ہو گیا، نیپال ہو گیا، بھوٹان ہو گیا، افغانستان ہو گیا، ایران ہو گیا، سب چائنا کے انڈر آنے والے ہیں۔ ابھی ترکی بھی چائنا کے ساتھ ملنے والا ہے۔ ترکی جو کہ بڑا ملک ہے، ایک پاورفل کنٹری ہے، وہ بھی چائنا کے ساتھ مل رہا ہے لیکن پاکستان کو چھوڑ مل رہا ہے اور پاکستان اس کے لیے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو یہ بلاک پورا اگر چائنا کے پاس آ جاتا ہے اس میں جو اہم کردار ہوگا وہ پاکستان کا ہوگا، کیونکہ جو مال بھی جائے گا ان ملکوں کو وہ پاکستان کے تھرو جائے گا اور پاکستان ان ملکوں کے لیے ایک اہم کردار ادا کرنے والا ہے، اور اللہ کرے کہ ہمارا ملک ان ملک کے لیے اہم ہو جائے اور یہ ملک پاکستان کی حامی ہو جائے۔ ابھی سعودیہ کو یمن سے خطرہ ہے اور ایران سے خطرہ ہے، تو سعودیہ بھی یہی چاہتا ہے کہ پاکستان میرے ساتھ مذاکرات کرے اور پاکستان مجھے سیکورٹی فراہم کرے۔ اسی طرح یو اے بھی یہی چاہتا ہے اور افغانستان بھی یہی چاہتا ہے کہ پاکستان کس طرح ہمارے ساتھ مل جائے۔ اگر طالبان کی حکومت ہو جاتی ہے 100% وہاں پاکستان کی حکومت ہوگی اور پاکستان کو مشرقی بارڈر پہ محفوظ مل جائے گا۔ اگر چائنا ایران میں بیٹھتا ہے تو ہمارا مشرقی بارڈر جو ایران کی طرف سے دہشت گردی ہوتی تھی وہ بند ہو جائے گی اور ہمارا سی پیک جو ہے وہ محفوظ ہو جائے گا۔ تو پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے۔ پی آئی اے کے جو مسائل تھے پائلٹس کے وہ بھی حل ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ عمران خان سرمایہ کاری بھی لا رہا ہے جاپان کی طرف سے اور دوسرے ملک کی طرف سے، ہمارے پاکستان میں سرمایہ کاری بھی امکان ہے کہ اگر ہمارے ملک میں سرمایہ کاری ہوتی ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ پاکستان الیکٹرک کار الیکٹرک موٹر سائیکل بنا رہا ہے، یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ ایک تو پولوشن کم ہوگی اور دوسرا ہمارا پیٹرول کا جو خرچہ ہے وہ بہت کم ہوگا۔ وہ گاڑیاں ایسی ہیں جو گھر کی بجلی پر بھی چارج ہے، ایک دفعہ آپ چارج کریں گے تو وہ 300 کلومیٹر تک چلے گا۔ ٹھیک ہے، یہ صورت ہے اور پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے اور کورونا کے سلسلے میں پاکستان نے بہت ریکور کیا ہے۔ عالمی طاقتوں نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا ہے، عالمی ادارے جتنے بھی ہیں انہوں نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے۔ بہرحال آپ بھی دعا کریں اور میں بھی دعا کرتا ہوں، پاکستان انشاءاللہ بہت جلدی ترقی کرے گا، دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے، آمین ثم آمین۔ باقی میری ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور بیل آئکن پر ضرور دبائیے تاکہ آپ کے پاس ہماری نئی ویڈیو پہنچتی ہے۔ باقی کمنٹس بھی دیجیے، کمنٹس دینے سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں حوصلہ مل جاتا ہے کہ آپ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور ہمیں اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کمنٹس اچھے سے دیجیے گا، کمنٹ سے کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کو حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اوکے۔